السلام علیکم۔ آج کی کہانی وہ رات نہیں بھولتی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ہمارے فلیٹ کے سامنے والے گھر میں وہ رہا کرتا تھا۔ نام شہزور تھا۔ گاؤں سے پڑھنے کے لیے شہر آیا تھا۔ یہ فلیٹ اس کے چچا کا تھا جو بیرون ملک رہائش پذیر تھے اور فلیٹ مدت سے خالی پڑا تھا۔ وہ تھا تو دیہاتی لیکن بہت خوبصورت تھا۔ اچھی فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب کالج میں داخلہ لیا تو اتفاق سے وہ میرا ہم جماعت ہو گیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے بات چیت رہنے لگی۔ ایک دوسرے کو نوٹس اور کتابیں وغیرہ دینے میں آسانی ہو گئی۔ کبھی بارش ہو جاتی تو ایک ہی سواری پر آ جاتے۔ وہ مجھے گھر سے تھوڑی دور اتار دیتا تھا اور مجھے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات چیت جذباتی لگاؤ میں بدل گئی۔ 2 دن اس کی صورت نظر نہ آتی تو میں بے چین ہو جاتی تھی۔ ہم اکثر ایک ہی بس میں کالج جاتے تھے۔ کبھی کبھی شہزور گاؤں چلا جاتا تو میں بہت اداس ہو جاتی۔ کالج میں دل ہی نہیں لگتا تھا اور اس کے جلد لوٹ آنے کی دعائیں کرتی رہتی۔ رفتہ رفتہ شہزور سے اتنی انسیت ہو گئی کہ سوچتی تھی جب یہ تعلیم مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے میرے اس شہر سے چلا جائے گا تو تب کیا ہوگا؟ میں اس کے بغیر زندگی کیسے بتا پاؤں گی؟ FSC کا نتیجہ نکلا۔ ہم دونوں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے۔ اب اگلا مرحلہ کریئر کے انتخاب کا تھا۔ میڈیکل میں مجھے داخلہ نہ ملا۔ میں نے BSc کی ٹھان لی تو اس نے بھی کالج تبدیل نہ کیا اور میرے ساتھ ہی BSc میں داخلہ لے لیا۔ حالانکہ اسے انجینئرنگ میں داخلہ لینا تھا لیکن میرے لیے اس نے یہ قربانی دے دی۔ BSc مکمل ہو گئی۔ اب اسے ہمیشہ کے لیے گاؤں جانا تھا، جبکہ 2 سال سے ہم شادی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ جاتے وقت شہزور نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ خود تو چلا گیا لیکن میں اس کے انتظار میں پل پل گننے لگی۔ شہزور نے وعدہ ایفا کیا۔ 2 ماہ بعد اپنے والدین کو لے کر آ گیا۔ اس کے والدین نے مجھے پسند کر لیا۔ میرے والدین نے کہا کہ ہم گاؤں میں آپ کا رہن سہن اور گھر گھرستی دیکھ کر ہاں کریں گے۔ شہر اور گاؤں کے طرز زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں گاؤں کی طرز زندگی کی سختیوں کو برداشت نہ کر پاؤں گی۔ ایک روز والدین شہزور کے گاؤں گئے۔ واپس آئے تو بہت خوش اور مطمئن تھے۔ بتایا کہ وہ لوگ وہاں خوب ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ گاؤں میں شاندار گھر ہے جو جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ گھر میں ایئر کنڈیشنر، گاڑی، جنریٹر، ریفریجریٹر، غیر سبھی کچھ تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ گاؤں کا گھر ہے۔ کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ نوکر چاکر، خدمتگار سبھی موجود تھے۔ امی ابو خوش تھے کہ ہماری بیٹی عیش کرے گی۔ رشتہ ہو گیا۔ میں اتنی خوش تھی کہ خوشی سے پاؤں زمین پر ہی نہیں پڑتے تھے۔ قصہ مختصر، میری شہزور کے ساتھ شادی ہو گئی۔ سامنے والا فلیٹ جو ان کا تھا اسے بھی میرے سسر نے آراستہ و پیراستہ کر دیا تاکہ جب میں کے آؤں تو ہم اسی فلیٹ میں قیام پذیر ہوں۔ اندرون سندھ سسر صاحب کی بہت سی زمینیں تھیں۔ احد نے اپنے ابو کی زمینیں سنبھال لی اور کاروبار کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ میرے سسرال والے عزت دار لوگ تھے۔ بہو بیٹیوں کی بھی عزت کرتے تھے۔ مجھ کو سسرال میں بہت زیادہ اہمیت اور احترام ملا، کیونکہ ایک تو میں پڑھی لکھی تھی اور دوسرا ان کے اکلوتے فرزند کی پسند تھی۔ ساس بچھی جاتی تھی اور سسر بھی بیٹی بیٹی کہتے نہ تھکتے تھے۔ شہزور کی 3 بڑی بہنیں تھیں۔ میری سب سے بڑی نند بیوہ تھی جو بیوگی کے بعد اپنے بیٹے کے ہمراہ باپ کے گھر قیام پذیر تھی۔ ان کا بیٹا احد شہزور سے تقریباً 1 سال بڑا ہی تھا۔
وہ بھی شہر پڑھنے کی خاطر گیا ہوا تھا۔ میری شادی کے بعد جب وہ عید پر آیا تو میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ جوان اور کافی خوبرو تھا، لیکن جس انداز سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا وہ مجھے بالکل نہ بھایا۔ وہ کچھ اس طرح بے تکے پن سے مجھے تکتا تھا کہ مجھے الجھن ہونے لگتی تھی۔ کالج میں احد کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد وہ تعلیم مکمل کر کے گاؤں لوٹ آیا۔ اس کے والد مرحوم کی بھی بہت سی زمینیں تھیں جس کی آمدنی میری نند اور احد کو باقاعدگی سے ملتی تھی۔ ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا اس لڑکے نے کوئی کریئر کی طرف دھیان نہ دیا، جبکہ وہ BA LLB کرنے کے بعد گاؤں میں آیا تھا۔ ایک روز جبکہ شہزور شہر گئے ہوئے تھے اور ساس بیٹی کے ہمراہ ایک شادی میں دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی، احد گھر آ گیا۔ آتے ہی بولا، بھابھی کیا پکا ہے؟ بھوک لگی ہے۔ ویسے تو میں رشتے میں اس کی ممانی تھی، لیکن شاید شہزور اس سے 1 سال چھوٹا تھا، اس لیے وہ مجھے بھابھی ہی کہتا تھا۔ میں نے بھی کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے کہا کہ کریلے کیما اور گوشت اور بھنڈی کا سالن ہے۔ کہنے لگا، واہ یہ میری پسند کا کھانا ہے، جلدی سے ڈال دیجیے۔ میں نے ملازمہ سے برتن لگانے کو کہا اور کچن میں آ گئی۔ سالن گرم تھے، ڈونگے میں ڈال رہی تھی کہ احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ احد میرے اس قدر قریب موجود تھا کہ اگر 1 انچ بھی میں پیچھے ہوتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ گھر میں اکیلی تھی، ملازمہ ضرور موجود تھی، لیکن ساس سسر نند دوسرے گاؤں میں اور شوہر شہر میں تھے۔ ایسے حالات میں احد کو گھر کے اندر بھی نہ آنا چاہیے تھا، کجا وہ 1 انچ کے فاصلے پر میرے عقب میں کھڑا تھا۔ ٹیبل پر کھانا لگا رہے ہیں، آپ بیٹھیے وہاں۔ میں نے کھانے کی میز کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میز کرسیاں برآمدے میں کچن سے باہر لگائی گئی تھیں۔ وہ باہر جانے کے بجائے وہاں ہی جم گیا۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی، برتن لگا چکی ہو تو کھانا لے جا کر میز پر چن دو۔ احد بولا، سالن کیا تم نے بنایا ہے؟ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ وہ کچن سے جانے کی بجائے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اس کی سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا دم الجھنے لگا اور میں دور ہٹنے لگی۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ گھبرا کر دوبارہ ملازمہ کو پکارا، کوثر، کوثر کہاں ہو؟ اس نے جواب نہ دیا۔ غالباً وہ ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی نکال رہی تھی اور اپنے ہی دھیان میں تھی۔ فریج کچن سے کچھ فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ احد نے میرے ہاتھ سے ڈونگا تھام لیا اور سالن انگلیوں سے ہی منہ میں ڈالنے لگا۔ واہ کیا ذائقہ ہے، مزہ آ گیا۔ کسی ندیدے بچے کی طرح وہ سالن کو بغیر نوالے کے نگلنے لگا۔ اس کو دیکھ کر میرا یہ حال کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ میں کچن چھوڑ کر جانے لگی تو اس نے راستہ روک لیا۔ میرا جی چاہا کہ اس کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کر دوں۔ ایسا کر تو نہ سکی، صرف اتنا کہہ سکی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ غصے میں اسے دھکا دیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ جرأت سے کام لے کر کمرے تک پہنچ گئی تھی، ورنہ ضرور اس کا ارادہ غلط ہی تھا۔ وہ کھانا کھا کر باہر سے ہی چلا گیا اور واپس نہ آیا، جب تک میں خوف سے کمرے میں محصور رہی، یہاں تک کہ شہزور شام 6-7 بجے کے قریب لوٹ کر آ گئے۔ جب ان کی جیپ کی آواز سنائی دی تو میری جان میں جان آئی۔ ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ سوچا کہ شوہر سے کہوں، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو رہی کہ کیا کہوں، کس بات کی شکایت کروں۔ صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں بدمزگی ہو اور پورا خاندان درہم بھرم ہو جائے، لہٰذا کسی سے بھی ذکر نہ کیا۔ یوں اس واقعے کو 3 ماہ گزر گئے۔ ایک روز اچانک ساس کے پہلو میں درد ہوا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ فوراً جیپ میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ احد اور اس کی ماں بھی ہمراہ گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے ان کو داخل کر لیا۔ گردے میں تکلیف کی شکایت تھی۔ آپریشن تجویز ہوا تھا۔ شہزور تو گھر لوٹ آئے، لیکن رات
احد نے ہاسپٹل میں ماں اور نانی کے ہمراہ قیام کیا۔ علی الصبح میرے شوہر نے ماں کے 2 جوڑے اور کچھ ضروری سامان ہاسپٹل لے جانے کو بیگ میں رکھا اور مجھ سے کہا کہ گھبرانا نہیں، جاتے ہی ابا جان کو گھر بھیج دوں گا۔ میں اور آپا ہاسپٹل میں رکیں گے، امی جان کا آپریشن ہوگا، احد بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر پرسکون ہو گئی کہ احد گھر نہیں آئے گا۔ رات کافی گزر چکی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ سو رہی تھی۔ سوچا کہ شہزور آئے ہوں گے۔ دروازہ کھولا۔ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اچانک احد لوٹ کر آ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر کچھ گھبرا گئی کہ اس کا کیا کام اور یہ کیوں اس وقت آ گیا ہے، اور آخر ابا جان کیوں نہیں آئے۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھی کہ اس نے مجھے مخاطب کیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں نے بھی اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں اس سے مخاطب ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں سو رہی تھی کہ مجھے آدھی رات کو کھٹکا محسوس ہوا، جیسے کوئی کھڑکی کے پٹ سے اندر آ گیا ہو۔ گویا کھڑکی کا ایک پٹ پہلے سے قبضے کی جگہ پر ڈھیلا کر دیا گیا تھا۔ ذرا سا ہلانے سے قبضہ اکھڑ گیا اور پٹ کھل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ ملازمہ اپنے کمرے میں تھی اور نوکر چاکر باہر سو رہے تھے۔ گاؤں کے گھروں میں کھلے صحن، بڑے بڑے کمرے اور برآمدے ہوتے ہیں۔ ایک حصے سے دوسرے حصے تک آواز نہیں جا پاتی۔ یہ سوچ کر دہشت زدہ ہو گئی کہ اب کیا کروں اور کسے پکاروں۔ کمرے کے پیچھے گیلری تھی۔ میں نے پچھلا دروازہ کھولا اور گیلری میں چلی گئی، جہاں ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی۔ اس میز پر کرسی رکھ کر میں وہاں سے حویلی کے پچھلے حصے میں کود گئی۔ دیوار اونچی تھی، گرنے سے کافی چوٹ لگی، پاؤں میں موچ آ گئی۔ میں اٹھ کر کھڑی نہ ہو پا رہی تھی۔ میری کراہ پر نوکروں کی آنکھ کھل گئی۔ 3 ملازم اس طرف چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ یہ گھر کا عقبی حصہ تھا، لہٰذا حفاظتی نقطہ نظر سے ملازم اس طرح چارپائیاں لگا کر سویا کرتے تھے۔ وہ دوڑ کر میری طرف آ گئے۔ ایک نے سہارا دیا اور مجھے گھر میں لائے۔ تاہم وہ حیران و پریشان تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں گیلری سے کیسے اور کیوں کودی ہوں۔ میں ان کو کیسے بتاتی کہ احد میرے کمرے میں گھس آیا تھا، لیکن جب اس نے جانا کہ میں گیلری سے نوکروں والے حصے میں کود گئی ہوں تو دبے قدموں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور صبح سویرے گھر سے غائب ہو گیا۔ اسے کسی نے نہ آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے۔ کچھ دیر بعد شہزور گھر پہنچے تو مجھے اس حال میں پایا۔ حیران ہو کر پوچھا، یہ تم کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ کچھ گھنٹے پہلے کسی نے کھڑکی کا پٹ ہلایا تھا، جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، سمجھی کہ کوئی چور یا ڈاکو ہے۔ خوف سے گیلری میں پناہ لی اور پھر وہاں سے جان بچانے کے لیے گیلری سے باہر کود گئی تھی۔ شہزور بولے کہ اتنی اونچی دیوار سے کودنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کوئی چور ہماری حویلی میں آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کیا کسی کو کھڑکی سے اندر آتے دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، بس کھٹکا سنا تھا۔ بے وقوف، کھٹکے پر جان پر کھیل گئی۔ اگر کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی تو؟ یہ شکر ہے کہ وہاں دیوار کے پاس بھوسے کا ڈھیر تھا، ورنہ ضرور ٹانگ ٹوٹ گئی ہوتی تمہاری۔ آئندہ ایسا مت کرنا۔ دروازے پر تالا لگا ہوتا ہے اور پچھلی جانب نوکر سو رہے ہوتے ہیں۔ تم بے خوف ہو کر سویا کرو۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ شاید کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ میں نے اپنے لب سی لیے، کیونکہ خود پر آنچ آنے کا ڈر تھا۔ عافیت اسی میں تھی کہ چپ رہوں۔ بہرحال چند دن بعد میں نے شہر منتقل ہونے کی رٹ لگا دی۔ ناخوش رہنے لگی تھی۔ تب شہزور نے میری خوشی کی خاطر شہر میں سکونت اختیار کر لی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے اپنی عزت خود ہی بچانی تھی۔ شروع میں ہم اسی فلیٹ میں رہے جس میں وہ طالب علمی کے دور میں رہا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے ایک خوبصورت بنگلہ بنوا لیا۔ اب ہم کبھی کبھار گاؤں جاتے، چند دن رہتے اور لوٹ آتے۔ احد کو بھی شاید سبق مل گیا تھا کہ بری نیت کا انجام کافی برا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا
دوبارہ اس نے میرا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں کی۔ آخر اس کی بھی شادی ہو گئی تو وہ لوگ علیحدہ گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب کبھی وہ سامنے آتا تو میں اسے مخاطب نہ کرتی، سلام بھی نہ کرتی، بس نہیں چلتا تھا کہ اس کھوٹے انسان سے پردہ کر لوں۔ شہر میں رہتے ہوئے 3 بچوں کی ماں بن گئی، بچوں کو شہر کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنی اپنی منزلوں تک پہنچے اور پھر شادیاں کر کے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے۔ شہزور کے خاندان کے سب لوگ مجھے الزام دیتے تھے کہ شہری لڑکی تھی، شوہر کو بھی ساتھ لے گئی، گاؤں میں نہ رہ سکی، لیکن اس بات کی اصل حقیقت صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرے دونوں بیٹے بعد میں بیرون ملک چلے گئے، بیٹی بھی بیاہ دی، وہ سعودی عرب منتقل ہو گئی۔ میں شہزور کے ساتھ گاؤں واپس آ گئی۔ ساس سسر وفات پا چکے ہیں، زمینوں کو اب میرے سرتاج ہی سنبھالتے ہیں۔ گاؤں کے گھر کو اب اپنے سربراہ کی ضرورت تھی۔ میں اور شہزور یہاں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بچے اکثر ہم سے ملنے آتے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی نند یا ان کے بیٹے اور بہو سامنے آتے ہیں تو بادل نخواستہ ان کی خاطر مدارت کرنی پڑتی ہے۔ احد جیسے منافق کا سامنا کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن سماجی قیود کے باعث ان رشتوں کو نبھا رہی ہوں۔ میرا یہ یقین ہے کہ خدا ہر عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، بشرطے کہ انسان دعا کرنے والا ہو اور اللہ پر پورا یقین رکھنے والا ہو۔